وہ ایک پل میں دشمن کو جس نے پچھاڑا، وہ شیر خدا کے وہ خیبر شکننے کی شجاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، شجاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں ان بچوں کی کچھ فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بچے رب کا قرآن کریم پڑھتے ہیں، وہ بچے جو رب کائنات کے قرآن کو اور رب کائنات کی کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کی مکمل کوششیں کرتے ہیں، اور وہ بچے جو قرآن کریم کو چاہے دیکھ کر پڑھتے ہوں، اور جب وہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، میں ان بچوں کی کچھ فضیلت آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سنیں مسلمان، اور خصوصاً وہ لوگ بھی سنیں کہ جن کی نظروں میں ان بچوں کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، اور خصوصاً وہ لوگ سنیں جو چوراہوں پر بیٹھ کر کے اور سڑکوں پر بیٹھ کر کے ان بچوں کی برائیاں کرتے ہیں، اور ان بچوں کے پڑھانے والوں کو بہت نیچی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور نظروں کی پتلیاں گھما گھما کر کے انہیں دیکھا جاتا ہے۔ ان کی عزت مسلمانوں چاہے تم کرو یا نہ کرو، لیکن نبیوں کے سردار اور آمنہ کے لخت جگر کے جو الفاظ ہیں، ان کی فضیلت کے تعلق سے انہیں آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ تو مسلمانوں، چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، سنو۔ نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی خطبات ذوالفقار کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم، کہ جب کوئی قرآن کو پڑھنے والا اپنے استاد کے پاس چل کر کے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، جب یہی طلبہ اور جب یہی قرآن کریم پڑھنے والے اور پڑھانے والے جب اس دنیا کی سرزمین پر چلتے ہیں تو زمین پر جہاں ان کا قدم پڑتا ہے اور جس زمین کے ٹکڑے پر یہ چلتے ہیں، وہ زمین کے ٹکڑے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں سنو، اور آگے فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ یہی طلبہ اور یہی پڑھنے پڑھانے والے جو قرآن کریم کا علم حاصل کرتے ہیں اور کراتے ہیں، کہ ان کی فضیلتوں کو جب کتابوں کے اندر اٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے تو ہماری نظریں ان کتاب کے اوراق پر بھی پڑتی ہے جہاں پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جب یہ طلبہ اور یہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والے کہ جب علم حاصل کرنے کے شوق میں گھر سے نکلتے ہیں تو سنو مسلمانوں، زمین اور آسمان کے اندر رہنے والی مخلوقیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلی اور بلوں کے اندر رہنے والے جانور، ہر ایک چیز ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ انہیں ہلکے میں مت لیا کرو، ان کا رب سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور رب کائنات سے ان کا بہت گہرا
تعلق اور کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور رب کائنات اپنی مخلوق کو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ آپ ان کی برائیاں کرتے ہیں، آپ ان کی عزتیں نہیں کرتے، رب اپنی مخلوق کو ان کی عزتیں کرانے میں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرانے میں لگا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں سنو، اور کتابوں کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے، خطبات ذوالفقار کے اندر مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی تحریر فرماتے ہیں کہ جب یہی بچہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اور علم کی طلب میں جب گھر سے کوئی آدمی نکلتا ہے، تو راستے کی جو غبار اور مٹی اور دھول اڑ کر کے اس کے قدموں پر، اس کے جسم پر لگتی ہے، کل قیامت کے دن یاد رکھو مسلمانوں، وہ غبار، وہ مٹی، وہ دھول اور جہنم کی آگ اور دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور جب جمع نہیں ہو سکتے تو ان علم کے حاصل کرنے والوں کے لیے اور ان طلباؤں کے لیے جہنم کی آگ کا چھونا ان کے لیے بڑا دشوار معلوم ہوگا، اور گویا کہ یہ کہیے کہ جہنم کی آگ کا دھواں بھی اس دھول پر اکٹھا نہیں ہو سکتا، جمع نہیں ہو سکتا، تو پھر ان علماء اور ان طلباء تک جہنم کی آگ کیسے پہنچے گی؟ بشرطے کہ اخلاص ہو زندگی کے اندر، بشرطے کہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا ہو، شہرت اور دکھاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کچھ فضیلتیں ذہن میں تھی، انشاءاللہ کچھ اور فضیلتیں ذہن میں آئیں گی، وہ پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی کلپ بنا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ دعا کرے خداوند قدوس ہم سب کو ان طلباء سے، ان علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔